السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محسن حضرات اساتذہ، ملت کی نئی نسلوں کے معمار اور تابناک مستقبل کی کلیدی شخصیات، میں اپنے محبین اور مشفق بھائیوں بہنوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ ایک دیہاتی دہقانی جس کو زندگی کا بہت کچھ شدھ بدھ بھی نہیں ہے، اس کو سننے کے لیے دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو حرف قبولیت بخشے۔ میں آپ کے درمیان تربیت کے لیے اور مربی کی حیثیت سے ہرگز نہیں آیا۔ میں اساتذہ کے لیے لفظ تربیت کو اور اپنے لیے مربی ہونے کو نہیں برداشت کر پاتا اور اس کا متحمل نہیں ہو پاتا۔ ہم سب در حقیقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، اور منزل بھی ہم سب کی متعین ہے۔ تو برادرانہ طور پر رفیق سفر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ اس لیے کچھ مذاکراتی باتیں تو ہوگی، نہ میں مربی کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ تربیت دینے کا مجھے شعور ہے۔ بس مذاکرے کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید میرے لیے آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے۔ دنیا بھر میں جو اساتذہ ہیں جو نئی نسلوں کو خیر کی طرف لانے والے ہیں، در حقیقت یہ اساتذہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کے تقوی و طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو استاذ مانگا تھا، وہ کوئی معمولی عمل کے بعد نہیں مانگا تھا، بلکہ بڑے عمل کے بعد مانگا تھا، اور وہ سب سے بڑا عمل تھا خانہ کعبہ کی تعمیر۔ تعمیر کعبہ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت موقع تھا کہ وہ کچھ اور مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ اور مانگ لیتے، خود اسماعیل اور ان کی اولادوں کے لیے کچھ اور مانگ لیتے، لیکن انہوں نے مانگا تو وہ مانگا جو خزانہ خدا میں ایک ہی تھا اور آخری تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سلیبس بھی مانگا اور استاذ بھی مانگا۔ استاد اور سلیبس دونوں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ استاذ کی حیثیت سے خزانہ خدا میں وہ شخصیت ایک تھی اور آخری تھی۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز
العزیز الحکیم، رسول مانگا اور رسول کا کام بھی مانگا اور نصاب تعلیم بھی مانگا، ان کا کام کیا ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وہ ادارے جو اپنے پروڈکٹ کو خدا سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خدا سے قریب کرتے ہیں اور اس کا سلیبس اور اس کی تعلیمات جو انبیاء کی تعلیمات سے جڑی ہوئی وہ سب کے سب در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہمارے پروردگار ہمارے درمیان رسول ہے، رسول کی جو بنیادی صفت خود رسول کی زبان میں سنی، حالانکہ رسول بے شمار اوصاف کمالیہ کے جامع ہوتے ہیں، لیکن ان کامل اوصاف میں صفت خاص جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، میں حکومت کے لیے نہیں، میں اقتدار کے لیے نہیں، میں جاہ و حشمت کے لیے نہیں، بلکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بہنوں، تمہارے کھاتے میں تو نبی بننا ہے نہیں۔ جب انبیاء کے نزول کے زمانے ہی میں تمہارا کھاتا نہیں کھلا تو اس کے بعد تو مردوں کا بھی بند ہے، تو تمہارا تو ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت۔ اللہ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ نبوت کی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف نازک میں وہ حوصلہ نہیں دیا، اللہ وہ ہمت نہیں رکھی، اس لیے اللہ پاک نے نبی نہیں بنایا، مردوں کو بنایا۔ ہاں، نبی کا معاون سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بنایا تو مردوں کو نہیں بنایا، عورتوں کو بنایا۔ ٹھیک تو ہے، نبی نہیں بنایا، لیکن نبی کا معاون اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ سب سے پہلے عورتوں کو بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی اور مالدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانے میں اتنی بڑی فائنانسر کوئی نہیں ملتی، ایسی فائنانسر جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کار نبوت دیا تو اس سے پہلے پیٹرول نہیں، پیٹرول پمپ دے دیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کام ہوگا تو اسباب و وسائل کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ کام کے آغاز سے پہلے کام والے کے سامنے اسباب مہیا کر کے رکھ دیں، تب کام آگے بڑھے۔ اللہ نے عورتوں کو نبی تو نہیں بنایا، لیکن نبی کا معاون بنایا۔ ایک سلسلہ ہے عورتوں کے تعاون کا، اور اس سے نبوت کی گاڑی آگے بڑھی۔ لیکن نبی نے جس صفت کا تذکرہ کیا اپنی بعثت میں وہ ہے صفت معلم ہونا۔ اس میں الحمدللہ مرد اور دونوں شریک ہیں۔ تو مرد حضرات نبی تو نہیں ہو سکتے، عورت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن معلم اور معلمہ تو ہو سکتے۔ تو صفت معلم ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی شامل کیا ہے اور عورتوں کو بھی شامل کیا۔ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کا جو وصف ہے تعلیم دینا، اس صفت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں دونوں کو شامل کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، میرا کام سکھانا ہے، میرا کام پڑھانا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم سے جوڑا ہے، استاذ بنایا ہے۔ تو آپ سب کے سب الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات ہیں، دعا کے ثمرات ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ
ماں باپ کی حیثیت تو بلا شبہ منصوص ہے، اور وہ نص قطعی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جزوی طور پر اگر ماں باپ سے کوئی وفد، کوئی جماعت فضیلت میں، عظمت میں، قدر میں اگر بڑھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ماں باپ سے کلی طور پر ان کا مقام بلند ہو گیا۔ ماں باپ کی عظمت بلا شبہ مسلم ہے اور منصوص ہے، لیکن بعض اعتبار سے پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی استانی کا مقام و مرتبہ ماں باپ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور ایک عارف نے اس کی دلیل دی ہے عقلی، کہا کہ ماں اور باپ ذریعہ بنتے ہیں اپنی اولاد کے لیے آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر لانے کا، اور استاد ذریعہ بنتے ہیں زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچانے۔ بہنوں، بیٹیوں، تم رشک کرو اپنے آپ پر، اور ہمارے یہ سب بھائی رفیق سفر ہے، سفینہ نجات میں سوار ہیں، ہم سب کے لیے موقع انتہائی رشک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام سے جوڑا ہے جس کام کا ثمرہ اور نتیجہ ہے پستی سے بلندی تک پہنچانا۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی ٹیچر کی، کسی استاذ کی، کسی ریفارمر کی، کسی داعی کی، کسی مصلح کی، کسی سائنٹسٹ کی اگر دھوم ہے تو اس دھوم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پستی سے بلندی پر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں مجھے احباب نے، باخبر ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں ججوں سے زیادہ سیلری معلمین کی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ججوں نے احتجاج کیا کہ ہماری یافت کم رکھی گئی اور ٹیچروں کی یافت بڑھا دی گئی۔ تو حکومت نے اور وزارت تعلیم کے لوگوں نے جواب دیا کہ آپ جج ہیں، دوسرا جج نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں۔ ایک جج کی کرسی پر ہو اب وہ دوسرا جج بنا دے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ جج بننے اور بنانے کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم گلاس میں روح افزا کی طرح گھول دیں اور پلا دیں، کر لیجیے آپ بھی جج صاحب ہو گئے، آپ بھی حافظ صاحب ہو گئے، آپ بھی قاری صاحب ہو گئے۔ اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے۔ ایک وکیل دوسرا وکیل نہیں بنا سکتا، ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، لیکن ٹیچر کتنے جج بنا دیں گے، کتنے وکلا بنا دیں گے، اور کتنے ڈاکٹرز بنا دیں گے۔ اس لیے آپ کا احتجاج معقول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اساتذہ کی سیلری اپنے ہاں بڑھایا ہے، یہ حکومتی سطح کی بات تھی۔ البتہ اساتذہ کی قیمت کا وزن سیلری سے بھی نہیں کیا جا سکتا، سیلری سے بھی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ٹھہریے اور اپنے دل اور دماغ میں ہم سب جگہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت کام سے جڑا ہے کہ آپ کا کام، ہم سب کا کام پستی سے اٹھا کر کے اب بلندی تک پہنچا۔ جہاں کہیں بھی آپ کے شاگرد چمکیں گے اس کے پشت پر آپ کا جہد مسلسل اور آپ کی فکر مسائی ہوگی، بغیر اس کے آپ کی نسلیں، آپ کے لوگ آگے نہیں اٹھ سکتے۔ جہاں یہ کام اور یہ حیثیت ہماری پوزیشن متعین کرتی ہے، وہی میرے بھائی ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بحیثیت استاد ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ بحیثیت استاد ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ بحیثیت ٹیچر کے ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم استاد ہیں،
ایک مرتبہ ایس پی کے عہدے پر بحالی کے لیے ہندوستان میں انٹرویو ہو رہا تھا، تو کئی لوگ کامیاب ہوئے. آخری ٹیسٹ تھا، ایک ایک کر کے بلایا جاتا تھا اور ٹیسٹ لینے والا آدمی پانی لے کر آؤ. جتنے لوگ تھے سب گئے پانی لے کر آئے. آخر میں ایک امیدوار آیا اور اس کو بھی کہا گیا کہ پانی لے کر کے آؤ. تو اس نے کہا کہ سر پیون نہیں ہے کیا؟ پیون کو بولی بیل دبائیے پانی لا کے دے. یہ بیٹھا رہا. اس 9 اور 10 میں تنہا وہ آدمی کامیاب ہوا، باقی سب ناکام. پوچھا گیا اس سے کہ پانی لا کے دینے والے لوگ تو بہت متواضع ہیں اور بہت اچھے ہیں، ان کو آپ نے ناکام کر دیا. جس نے پانی پلایا اس کو آپ نے ناکام کر دیا. جو بیٹھا رہا بیل بجانے کے چکر میں اب پیون اور چپراسی کی تلاش میں رہا، آپ نے اس کو کامیاب بنا دیا. اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے، اس نے اپنی حیثیت کو پہچانا، اس نے اپنی حیثیت کو پہچانا. جب آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے گا تو حیثیت کے منافی ایک سانس نہیں لے گا. میں کام نہیں بول رہا، ایک سانس نہیں لے گا اپنی حیثیت کے خلاف. ایک لمحہ کی زندگی نہیں جی سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی دامن تصویر میں دھوکے کی جال میں پھنستے پھنستے بچ گئے. اللہ نے بچایا. اللہ نے کیسے بچایا؟ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل بھیجا یوسف علیہ السلام، اور وہ سمپل کہیں باہر سے نہیں لائے. یوسف علیہ السلام کے ابا کی تصویر دکھلائی. یوسف کون ہے؟ تو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی تصویر. اس سے آگے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور اللہ یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میں نے تصویر دکھلائی ہے سمجھو کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو. تمہارے سلسلے نسب کے کتنے پیغمبر ہیں، میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، اور ہم سب بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا سب سے پہلا معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سلسلے تعلیم میں جو اساتذہ ہیں وہ علم کے، عمل کے، کردار کے، خوبیوں کے، سچائیوں کے، اچھائیوں کے، تقوی اور طہارت کے کیسے پہاڑ علم بردار تھے. جب میری نگاہ اپنے اس ماضی پر ہوگی تو یقیناً ہم گرتے گرتے سنبھل جائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام گرتے گرتے سنبھل گئے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے 10 سال جو اس سے کچھ زیادہ کی اسارت کی زندگی برداشت کیا، لیکن غلط کام کرنا برداشت نہیں. یعنی اس قدر سیدنا یوسف علیہ السلام پر خوف تھا، ڈر تھا کہ جس گندگی میں مجھے جانے کا، گرنے کا اندیشہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں قید و بند کی زندگی گزار لوں لیکن اس گندگی سے ہمارا کوئی رشتہ قائم ہے. انہوں نے پہچانا اپنے آپ. تو میرا برادرانہ طور پر بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی گزارش ہے آج کی اس مذاکراتی مجلس میں کہ بحیثیت استاذ، بحیثیت مربی ہم کو پہچاننا. اور جب ہم پہچانیں گے اپنے آپ کو تو یقیناً استاد کی جو شان ہے اور اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو تقدس ہے، وہ اپنی نئی نسلوں میں منتقل ہے. ایک بات تو ہماری یہ ہوئی جو یہاں پر مکمل ہے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ معلم ہونے کی ایک بڑی اور بنیادی خوبی اور صفت یہ ہے کہ ان کے قول میں اور ان کے عمل میں
ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، متضاد چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قول و عمل میں توافق و ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اگر قول و عمل میں توافق و ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اب سونے کی دیوار بنا کر کے کروڑوں ڈالر آپ سیلری دے کر کے اور ذہین و فتین لوگوں کو پڑھائیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ علم و تحقیق کی راہ کھل جائے، کردار و عمل کی راہ نہیں کھل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم ہونے کی حیثیت سے جتنا کچھ خود کہا نہیں ہے امت کو، اس سے زیادہ خود عمل کیا۔ اس لیے میں اپنی تدریسی زندگی میں یہ احساس رکھتا تھا اور اب بھی ہے کہ حضرات اساتذہ اگر عزیمت پر عمل کریں گے تو ان کے ماتحت رخصت پر عمل کریں گے۔ اگر اساتذہ رخصت کے جویا اور متلاشی بن جائیں گے تو ماتحت عمل نہیں کریں گے، بالکل نہیں۔ اساتذہ کو عزیمت کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں سب کو کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، 5 وقت کی نماز کا مکلف بنایا ہم کو اور آپ۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 8 وقتوں کی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکلف کیا 5 وقت کے لیے اور خود عمل زیادہ کیا۔ اگر وہ صرف 5 وقت ہی کی نماز پڑھتے تو بھی کافی تھا، لیکن بڑھ کر کے عمل کیا تاکہ ماتحت اس کا اچھا اثر پڑے۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو تعلیم دی، 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ ہندوستان میں خصوصاً نارتھ انڈیا میں روزہ رکھنے کا جذبہ الحمدللہ خواتین کو بہت، لیکن 1 مہینے کے روزہ کی تعلیم دی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی وقفہ بھی کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال تو حضور نے روزوں سے کیا۔ خدا کا شکر ہے ہم لوگ بریانی سے کرتے ہیں، بڑا لمبا پوسٹر لگاتے ہیں استقبال رمضان، اور پیچھے بناتے ہیں بریانی۔ کیا بات ہے بھائی، استقبال رمضان کرنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے کیا، اور پورے سال میں رمضان سے پہلے اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ نبی رحمت نے روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ۔ کتنا بدلا ہے رمضان کے استقبال کا طریقہ شہروں میں، ملکوں میں، عجم میں اور عرب میں۔ حضور نے روزوں سے استقبال کیا، ہم لوگ ماشاءاللہ بریانی سے کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے روزے کا مکلف بنایا، اور خود روزہ وقت مسلسل رکھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی دنیا کو۔ بھائی اس وقت 9 صف گرامر نہیں تھا، بغیر نقطے کا قرآن، بغیر زبر زیر کا قرآن۔ اردو زبان میں دیکھیے، اردو میں زبر زیر تو نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آدمی غلط پڑھتا ہے، جہاں پر اس پڑھنا ہوگا تو سیاق و سباق سے اس پڑھ لیں، اور جہاں پہ اس پڑھنا ہوگا، الف کو زیر دینا ہوگا تو سیاق و سباق سے اس پڑھ لیں۔ اسی طرح عربوں میں اعراب والے قرآن کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا ان کے سامنے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں گرامر کو ایجاد کروایا، اور پھر اس کے بعد قرآن پر اعراب کا مسئلہ، زبر زیر کا مسئلہ ہے، اور حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے
قرآن کریم پر اعراب کا کام مکمل فائنل ہوا. تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کو یہ تعلیم دلوایا کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنے مال سے 2.5% رقم سال میں ایک بار زکوٰۃ کی نکال دیں. میں ان معلومات بہنوں سے کہوں گا اس پر پابندی کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصب بنایا ہے، زیور زیورات دیا ہے، تو بیٹا زکوٰۃ کی پابندی کیجیے. زکوٰۃ کی پابندی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو دینے والا بنائے گا، لینے والا کبھی نہیں بنائے گا. اور آپ جانتی ہیں کہ دینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. کبھی کبھی بولتے بولتے ہم سے مسٹیک ہو جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ. میں سب سے زیادہ اللہ کی بات اگر کسی چیز سے ڈرتا ہوں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، تو میرے بھائی صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ میرا ہاتھ اپنی ذات کے لیے کسی کے پاس بڑھے نہ. یہ امت محمدیہ میں سب سے پسترین عمل ہے. کہیں حوصلہ افزائی اور کہیں پذیرائی نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہ ان کے متبعین مانگنے والے بنے. کہیں نہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. بہنوں بتانا یہ ہے، یہ بھی ضمن آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ دینے والی بنیں گی تو آپ کی نسلیں دینے والی بنیں گی، اور نسلیں جب دیں گی تو ان کا ہاتھ اونچا رہے نیچا کرے. ماں تم کبھی تنہائی میں یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ میری اولاد کو ہاتھ پھیلانے والی نہ بنا. میں جتنا سانپ سے نہیں ڈرتا ہوں اس سے زیادہ روزی کی تنگی سے ڈرتا ہوں. اس لیے کہ سانپ اگر ایک مرتبہ ڈس لے گا تو زندگی کا قصہ تمام ہو جائے گا. لیکن روزی کی تنگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، بلکہ گھٹ گھٹ کے آکسیجن لیتا ہے. اب گھٹ گھٹ کے آکسیجن لینا انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی تکلیف. اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا مانگنا بہنوں کہ اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور ہم سب کو اللہ روزی کی تنگی سے بچائے. تو 2.5% کا مکلف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اس کی تعلیم دی. 2.5% دینا ہے، سال میں ایک بار دینا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ خود اپنے گھر میں ایک سکہ رکھنا پسند نہیں، ایک سکہ رکھنا پسند نہیں. دیکھیے حضور کا عمل کتنا مضبوط ہے اور تعلیم اور حکم اس سے کم اور عمل کتنا زیادہ ہے. بلکہ آخر میں جب بیمار پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، تو خواتین ارد گرد میں تھی. آج بھی ماشاءاللہ کوئی گھر میں بیمار پڑتا ہے تو مرد لوگ صرف اپ ڈاؤن کرتے ہیں، اگل بغل میں عورتیں کھڑی ہوتی. پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت زندگی کے بنیادی سہاروں میں مضبوط سہارا ہے، مضبوط سہارا. اگر عورت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بے سہارا ٹھیک ہیں، بے سہارا. اگر زندگی میں کوئی اسباب کے درجے میں سب سے مضبوط سہارا ہے وہ عورت. آخر وقت میں جب طبیعت بہت قریب ہوتی ہے تو بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، گھر کی دیگر دلہنیں، اعزا رشتہ دار کی خواتین ہی اس بیمار کے ارد گرد ہوا کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بہت خراب ہوئی، خواتین تھی. اسی خواتین میں سے ایک ناتجربہ خاتون نے حضور کی تشخیص کیا کہ لگتا ہے ذات الجم کا مرض ہے. حالانکہ ذات الجم کا مرض نہیں تھا، پہلو میں ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ مرض نہیں تھا. دوا تشخیص کر دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا کہ اگر ہو تو اٹکل سے، اندازے سے کسی کو دوا نہ دینا. اور اسی پر فقہ نے
احکام کی تفریق کی ہے جو موضوع ہمارا نہیں ہے. اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آتی تھی، پھر ہوش آتا تھا، پھر غشی آتی تھی، پھر ہوش آتا تھا. ایک موقع پر تو اچھی طرح ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے اپنے کمرے سے اور حضرات صحابہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. آئے تو نظر پڑی کچھ پیسہ تھا، کچھ سکہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد اگر اس حال میں دنیا سے چلا جائے گا کہ اپنے گھر بستر پر درہم و دنانیر چھوڑ دے گا تو وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا. اسی وقت حضور نے صدقہ کر دیا. اس کے بعد حضور کی آخری سانس تک کوئی سکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا. وہ زندگی کا آخری صدقہ تھا، آخری صدقہ تھا. بہنوں کہنا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% کی تعلیم دی اور عمل کتنا کیا؟ کل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری معاملہ تھا، استعاری معاملہ نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیے. اللہ کے رسول غریب نہیں تھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ بڑے غریب تھے. جی نہیں، انہوں نے غریب غربتی کو چوائس کیا تھا. امیروں کے لیے تو امیری سہارا. اگر امت میں کوئی غریب اگر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کو پڑھتی تھی، اس امت کا دل شکستہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی غریب امت کا سہارا بنا، غربتی کو اختیار کر دیا. حضور کی غربتی اختیاری تھی، استعاری نہیں تھی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور حضور کا یہ عملی کردار خود ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہم استاد ہیں، معلم ہیں، تو ہمارے قول و عمل میں تضاد تو گوارا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی تعلیم سے زیادہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. تب جا کر کے اپنے ماتحتوں پر، اپنے عزیزوں پر، اپنے شاگردوں پر ایک خوبصورت نقش قائم، اتنا نقش قائم ہوگا کہ آپ کی شناخت آپ کا شاگرد بن جائے گا، آپ کی پہچان آپ کا شاگرد بن جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ الہند کو جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، بہنیں تم بھی جانتی ہو حضرت شیخ الہند کو. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جامعہ اسلامیہ، جامعہ ملیہ یا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈر ہیں حضرت شیخ الہند. حضرت شیخ الہند کو آپ سب جانتے ہیں. اچھا بہنیں تم بھی جان رہی ہو، ان کے استاذ کو بتاؤ. آپ کو نہیں بتائیے گا، بہنیں بتاؤ تم جانتی ہو ان کے استاذ کون تھے؟ یہ علماء جانتے ہیں کون استاذ تھے. آج ملا محمود کو اگر دنیا جانتی ہے تو شیخ الہند سے جانتی ہے. کمال یہ ہے، کیوں جانتی؟ اس لیے کہ ملا محمود نے جتنا کچھ شیخ الہند کو پڑھایا. مولانا محمود حسن تھے، وہ محمود الحسن غلط نام ہے، محمود حسن نام ہے. محمود حسن دیوبندی کو پڑھایا. وہ علم و عمل کے تضاد کے ساتھ نہیں پڑھایا، بلکہ توافق و ہم آہنگی کے ساتھ پڑھایا. ایسا نقش قائم ہوا کہ آج ملا محمود کو دنیا پہچانتی ہے تو محمود حسن سے پہچانتی ہے. جب یہ بات پیدا ہوگی ہمارے اندر، محمد انوار اللہ کے اندر پیدا ہوگی، تو ہمارے عزیز ہماری پہچان بن جائے، ہماری شناخت بن جائے. تو جب ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں گے تو یقیناً ہماری تعلیم ہمارے عمل اور کردار کے ساتھ سجی ہوئی ہوگی، تو اس کا نقش، اس کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑے گا. ایک دیہات کا چشمدید واقعہ، گنجائش نہیں، طبیعت اگر ابھرنے لگے تو بتا دیجیے گا، طبیعت میں تھوڑی بیزاری پیدا ہو تو بتا دیجیے گا، میں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہوں. چشمدید واقعہ، دو بچے چھوٹے نورانی قاعدہ پڑھنے آئے.
تاخیر سے آیا. ترانہ ہو چکا تھا, بچے درجے میں بیٹھ گئے تھے, اساتذہ بھی بیٹھ گئے. وہ دونوں بچہ آیا گیٹ پر, اندر آ ہی نہیں رہا. معلوم یہ ہوا کہ اس کے ذہن پر یہ بات سوار ہے کہ مجھے تاخیر ہو گئی, جس کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ کوئی بچہ اگر اپنی غلطی پر جھجکتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, خوف کرتا ہے, اس بچے کو گلے لگا دینا, اس کو گلے لگا دینا. اس لیے کہ جھجکنا اور اپنی کمی پر پشیماں ہونا یہ ایک ایسی فکری اور اندر کی قوت ہے کہ اس کو کبھی استاد مار کے پیٹ کے ڈانٹ کر کے ضائع نہ کرے. اس کو جتنا زندہ رکھیے گا وہ بچہ اتنا اعلیٰ درجے کا دنیا میں بھی باکردار ہوگا اور آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا. اس لیے کہ احساس ایک ایسی قوت ہے جو ایک نہ ایک دن سونا بنا دیتی, ہیرا بنا دیتی, موتی بنا دیتی. اب گناہوں سے ایسا دھو کے رکھ دیتی ہے کہ لگتا ایسا کبھی اس بچے نے گناہ کیا ہی نہیں. احساس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے ختم نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بھائی وہ باہر کا بچہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ دونوں پیشاب کر دیا. اب جانتے ہیں بچہ بچہ ہی ہوتا, وہ بھی دیہات کا بچہ. اب دونوں جب پیشاب کیا تو اسی میں میچ بھی لے لیا. میچ جانتے ہیں کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا, وہ پیشاب ہی میں میچ لے لیا. وہ ایک لڑکا ایک پاؤں آگے بڑھایا, میں پیچھے کھڑا ہو کے دیکھا. میں کہا کہ ایسی حالت میں جانا ٹھیک نہیں, ورنہ تو بچہ سیدھے کھیت میں گری گا ڈر سے, پیشاب بھی اس کا پینٹ میں ہو جائے. میں پیچھے کھڑا ہو کے دیکھا, چھری ہاتھ میں تھی, اس کو بھی دور پھینک دیا کہ چھری ہاتھ میں نظر نہیں آئے. بچے کو اس کا اثر پڑے. ایک لڑکا ایک پاؤں بڑھایا اور وہ کہتا ہے دوسرے سے کہ دیکھو ہمارا بڑھ گیا. دوسرا لڑکا پھر ایک پاؤں بڑھایا, کہا کہ تمہارا جو تم سے بھی ہمارا بڑھ گیا. یہاں تک کہ دونوں کا پیشاب ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. ایسے ٹھیک کر کے دیکھا, جب تک ہم پیچھے ہو گئے تھے کہا کہ نظر پڑ جائے گی تو یہ بھاگے گا, اس کے پیچھے ہم نہیں دوڑ پائیں. اس کے پیچھے رکھا تو میں ہی پیچھے پیشاب کر کے چین وین بند کر کے پیچھے سے ایک لڑکا کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دونوں بچے کو پکڑ. پیچھے سے گیا لڑکا آسانی کے ساتھ, مست تھا, تم بات کر رہا تھا, پکڑا تھا. میں گیا تو میں فون کا گھبراؤ نہیں, ہم تم کو ماریں گے تو دیکھا کہ اس کے ناک میں گندگی اور آنکھوں میں آلائش اور چہرے پہ جو بشاشت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے تو آنکھ ناک کچھ بھی صاف نہیں کیا, منہ بھی نہیں دھویا. تو وہ بچہ اپنی لکنت والی زبان میں کہتا ہے مولانا صاحب ہم کو تال نہیں چلانے آتا. مولانا صاحب تال نہیں چلانے. بچے کی پیاری بولی کیا پوچھتا ہے, اپنا بھی بچپنا یاد آتا ہے. کاش کے ہم اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں, گاڑی سب کریں. وہ باہو بہار کا دور تھا, اس زمانے میں میچ لیا کرتے تھے. اب ادھر بھی لگاؤ تو خوشبو کا. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا, اگر عطر بھی لگاؤ تو خوشبو کا. تو ہم نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, ابا بھی نہیں, امی بھی نہیں ہے. بس یہی اس بچے کا جواب سنانا بہنوں تم کو اور ہم سب کو. اس بچے نے کہا مولانا تھا دونوں تھکتا رہے.
زبان نقل کر رہا ہوں، یعنی وہ اس نے کہا کہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور وقت کتنا ہوتا 8:30۔ بہنوں، جس ماں کو، جس گارجین کو، جس ذمہ دار کو اپنے مستقبل کو تابناک کرنا ہوگا، روشن کرنا ہوگا، اور وہ ذمہ دار شخصیت 8:30 بجے تک جب گھر میں بیڈ پر سوئے رہیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا؟ قصور بچے کا نہیں، قصور تو اس ماں کا ہے، اس باپ کا ہے کہ جو بستر سے اٹھا نہیں اور وہیں سے ڈرا دھمکا کر بھیجا ہے بچہ جاؤ جاؤ، نہیں تو مولانا ماریں گے، نہیں تو ہم بھی ماریں گے۔ وہ بچہ ڈر کے والے گھر سے نکل گیا، نہ کوئی صفائی نہ کوئی ستھرائی۔ تو ماں اور باپ کا اور اساتذہ کے اثرات اپنے ماتحتوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے عزیزوں پر بہت پڑتے ہیں۔ اگر ہم نیکیوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو نیکیوں کا تسلسل قائم ہوگا، اگر ہم غلطیوں کے ساتھ کبھی پیش آئے تو بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے کہ غلطیوں سے زیادہ کثیر الاولاد دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جملہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نقل کر رہا ہوں کہ غلطی سے زیادہ دنیا میں کوئی کثیر الاولاد نہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا مثال دیا، ذہن میں نہیں، میرے ذہن میں ایک مثال ہے۔ قابل نے ایک غلطی کی، بھلا بتائیے اس غلطی سے زیادہ اس آسمان کے نیچے کوئی ہے کثیر الاولاد؟ قابل کی غلطی معلوم ہے نا، حابیل کا مرڈر کر دیا، یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا۔ اب اس غلطی سے زیادہ دنیا میں کوئی غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں اس سے زیادہ۔ اب دنیا کی تاریخ پڑھ لیجیے تو ایک ایک سال میں لاکھوں کروڑوں انسان تڑپا کے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ غلطی کس کی تھی دنیا میں؟ قابل کی تھی۔ اس سے زیادہ کثیر الاولاد کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی غلطی کثیر الاولاد ہے تو وہ قتل ہے اور مرڈر۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی بچوں کے ساتھ تو وہ غلطی کا سلسلہ چلے گا۔ میں موجودہ ماحول میں اس کی مثال دینے سے قاصر ہوں۔ ذوق شائستگی کہیے، سنجیدگی کہیے، یا بہن اور بھائیوں کا اجتماع کہیے، یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں۔ آپ خود سمجھ جائیے، آپ سب استاد ہیں، زیرک لوگ ہیں۔ اگر شاگرد یا شاگردہ کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کا تسلسل قائم ہوگا۔ اس سے مربی کو، معلم کو بچنا، بچانا، اس کی تدبیریں کرنا ادھر ضروری ہے۔ تعلیم کی راہ اور تربیت کی راہ کوئی بہت سہل اور آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی شان نہیں۔ یہ بڑی شان کی چیز ہے تو آسان بھی نہیں۔ اس میں بحیثیت ذمہ دار استاذ کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تعلیم میں، اپنی تدریس میں اور اپنے قول و عمل میں توافق و ہم آہنگی ہو، تو اس کے ذریعے سے ایک اچھا میسج آپ اپنی نئی نسلوں کے قلب اور ذہن پر پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا میسج چھوڑ نہیں سکتے آپ، میں جان بوجھ کے چھوڑنے کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، اور پرنٹ کی عمر جو ہوتی ہے وہ چھوڑنے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ پرنٹ کریں، اور جو چیزیں پرنٹڈ ہوتی ہے وہ لانگ لائف ہوتی ہے، اور جو چھوڑی ہوتی ہے وہ بہت جلد ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ پڑھائیں گے زبان سے اور اپنے عمل سے، جب اسی کو پیش کریں گے تو طلبہ کے ذہن پر، طالبات کے ذہن پر ایک خوبصورت نقش قائم۔ تو پہلی چیز معلم ہونا، یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثبوت۔ دوسری چیز بحیثیت استاد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قول و عمل میں توافق و ہم آہنگی رکھیں۔ قرآن کریم نے بھی اس جانب ایک جگہ متوجہ کیا، کیا مولانا صاحب، لما تقولون
کہ جو آپ خود کرتے نہیں دوسروں کو کہتے کیوں؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. اس کا سیدھا میسج یہ ہے کہ کہنے والا آدمی پہلے خود کرنے والا بنے تب میسج پرنٹ ہوگا، یہ مطلب. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور تفصیل میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو بھی اپنے دائرے میں کہنے والا رہے، اس کا کہنا ہی اس کو کرنے پر مجبور کر دے، اس کا کہتے رہنا ہی خود کرنے پر مجبور کر دے. یعنی اس کو اس کا ضعف، اس کا دل خود محمیز کرے گا. یار دوسرے کو سمجھایا نماز پڑھو اور خود غائب ہو، دوسرے کو کہا کہ یہ بندی کو برائی نہ کرو اور خود کرتے ہو، تو ایک دن اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا یہاں تک کہ خود اپنی دعوت کے موافق عمل کرنے لگے. آج جو دعوت ہماری مؤثر نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ داعی کی دعوت کو اس کا کردار و عمل جھٹلا رہا ہے. یہ جھٹلانے والا عمل اتنا بھدا، اتنا بدبودار ہے کہ داعی کی تمام محنتیں رائگاں ہو جاتی ہے، مؤثر نہیں ہوتا. داعی کی زندگی میں سب سے بنیادی وصف ہے کہ اس کی دعوت کو اس کا کردار و عمل جھٹلائے گا. گاندھی جی سے کسی نے کہا کہ خارش ہو گئی. خارش بہت مزیدار بیماری ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد تو مت پوچھیے. تھوڑی دیر کے لیے جتنا لطف ہے کائنات میں، لطف کی کوئی جگہ نہیں رہتی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت مجھے رہے، آپ حساس بشاس رہیں. گاندھی جی سے کہا کہ یہ حالت ہے ہماری، تو گاندھی جی نے ایک دوا بتائی، ایک پرہیز بتایا. تو کہا کہ بھائی دوا تو بتا دیا، پرہیز آج نہیں بتاؤں گا، کل آنا. بعد میں کر گیا. کہا کہ جاؤ گڑ مت کھانا، گڑ چینی سے تھوڑا پرہیز کرو. تو اس نے کہا کہ آپ یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے. تو کہا کل اپنے معمول کے مطابق میں صبح میں گڑ کھا لیا تھا، میں تم کو کیسے منع کرتا. آج میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں تم کو منع کرتا ہوں. حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کھاتے ان کو عذر نہیں تھا، وہ بتا رہے تھے ان کو عذر تھا. لیکن گاندھی کی سیرت ہونے کو دیکھیے کہ وہ کتنا یقین رکھتا تھا کہ کہنے سے پہلے ہم خود عمل کریں گے تو میرے پیغام میں تاثیر جائے گی. اللہ تاثیر جائے گی. تو ہم اس وقت حضرات اساتذہ ہمارے مدرسہ میں ہم ہیں. اب مدرسے میں استاد نماز میں نہیں پہنچتا ہے تو میرا دل بہت دکھتا ہے. اس لیے نہیں دکھتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھا. تم پڑھو نہ پڑھو، جو 4-30 جہنم میں چلا جائے گا تو آپ کو کیا ہوگا؟ ہم کو ٹھیکار تھوڑے. نبی کا چچا جہنم میں چلا جائے تو نبی کیا کرے؟ خودکشی کر لیتے کیا؟ کوئی نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا تو سمجھ گئے جاؤ جہنم میں. اللہ نے جہنم بھی بنائی، اس میں تو کوئی جائے گا. اللہ نے جنت بنائی، اس میں جائے. جو جہاں جانا چاہے گا وہاں جائے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی محنت سمجھ میں آتی ہے. جنت میں جانے کے لیے نماز چھوڑنا سمجھ میں آتا ہے، اس میں محنت نہیں ہوگی. جائیں گے جنت میں اور کام کریں گے جہنم کا، کیسے ہوگا؟ ہم کو اس کا ٹینشن اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ استاد ہے اور 150 طالب علم فضل شامل ہے اور استاد شامل نہیں ہے تو اس طلبہ پر نماز کی اہمیت کا نقش قائم نہیں. اس لیے ہم تو بردستہ کہتے ہیں بھائی اب نماز پڑھیے نہ پڑھیے چپ کیجیے. مدرسہ تباہ. مدرسے کے اندر اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی نسل کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے. میری نسلیں برباد ہو، میری نسلیں برباد. تو یہ تیسری بات ہے توافق و ہم آہنگی کے تعلق سے. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرات اساتذہ کو، معلم و معلمات کو اپنے شاگردوں
پر حد درجہ شفیق ہونا چاہیے. شفقت، شفقت، بہت شفقت. اپنے بیٹے کے مسئلے کو آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ اگر بیٹا گڑبڑ کرتا ہے تو کیسے حل کرتے ہیں؟ ظاہر تربیت بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی کریں اور اپنی اولاد کی طرح اس کی غلطیوں کی تشخیص کریں اور اس کا حل تلاش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہے. دنیا کا آخری اور کامل معلم سے پوری زندگی میں ثابت نہیں ہے کہ پڑھایا ہو اور شاگرد کو مارا ہو. آج کل عورت سے بھی بچہ سب کو پیٹنے لگے. بہت پیٹتی ہے، کٹتی ہے نا. اس کے ہاتھ سے کام چوٹ لگتی ہے. کبھی کھا کے دیکھ لیجیے. بہت پیٹتی ہے. ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ مولانا کماتے ہیں ہم مارتے بھی نہیں، ہماری بیوی کماتی بھی نہیں اور تو پیٹتی بھی، پھر بھی بچہ ہمارے پاس نہیں آتا، اسی کے پاس جاتا. ہم نے کہا کسی کا نام ماں اور آپ کا نام باپ. ماں اسی کا نام اللہ. کوئی آدمی ماں بولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کائنات سے محبت، پیار، انسیت، ہمدردی، غم گساری کا جتنا آئٹم پھیلا ہوا ہے سب کہیں جمع ہے تو ماں میں جمع ہے. پوری دنیا میں یہ آئٹم جو پھیلا ہے وہ صرف ایک ماں میں جمع ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ منہ تک کون پہنچاتا ہے؟ مائیں پہنچاتا ہے. ماں باپتی بھی ہے اور پھر گلے لگا کے منا کے کھلاتی بھی ہے. بچہ ماں کے پاس نہیں جائے گا، آپ کے پاس ہے. ماں اگر جو شفقت اپنی اولاد کے ساتھ ہماری ہے اور ہماری اولاد غلطی کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہی کنڈیشن ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ، شاگردہ کے ساتھ اگر رکھیں تو یقیناً وہ آپ کے فدائی اور شہرائی اور اس کا جی گھر میں کم لگے گا اور آپ کے یہاں اس کا جی زیادہ لگے گا. آپ کے یہاں زیادہ. وہی بچہ عام طور پر اسکول، کالج، مدرسے کے نظام سے بھاگتا ہے جہاں بے رخی محسوس کرتا ہے. بے رخی اگر رخ محسوس کر لے تو گھر میں اس کا جی نہیں لگے گا، آپ کے سینٹر میں اس کی طبیعت لگے گی. اس پہلو کو اپنی صفات میں فرق پہ لانے کی ضرورت ہے. یعنی بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت. اگر چھوٹی چھوٹی ایسی ٹافی جو بے ضرر ہو اساتذہ کے جیب میں رہے، کوئی بچہ سبق سنا دے، پتہ نہیں چلے ٹافی کہاں سے آئی، ایک دے دی، دیکھیں نا ماں باپ کو بھول جائے. ایک ٹافی کتنا جائے گا اس میں، لیکن آپ کا استاد پر کمال درجہ کے ساتھ اس پر ظاہر ہو جائے گا یہ ہمارا استاد. جب شاگرد سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محسن استاد ہے تو خود مٹ جانا گوارا کرتے ہیں، اپنے استاد اور استانی کو مٹنا گوارا نہیں. آج بھی الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں یہ شرف، یہ تقدس اور یہ عظمت باقی. ہمارے علماء بھاگ رہے امامت کی طرف. ہمارے علماء بشیر صاحب ہیں، ہمارے استاد مشکات اللہ صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ لوگ امامت کی جگہ تلاش رہے ہیں دلہن بننے کے لیے. ہم کہا جی نا حضرت آپ غلط کر رہے ہیں، اپاہج بننے کے لیے یہ امامت کی جگہ تلاش رہے ہیں. اپاہج بننے کے لیے 10 دروازے کا ٹفن کھائیں گے، اتنا صحت بنائیں گے، بعد میں ہارٹ اٹیک ہو کے چلے جائیں گے. حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اچھے متحرک فعال علماء کی پیشانی میں جب وہ پڑھ لیتے تھے تو کان میں جا کے کہتے تھے مولانا امامت آپ کے لیے جائز نہیں، امامت کر کے آپ پچھلے کو دفن کرنے جا رہے ہیں، آپ تدریس کر کے اگلے کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ جس کی امامت کرتے ہو کون ہے آپ کے پیچھے؟ وہ پچھلے کو آپ دفن کرنے کا پلان کر لیا ہے اور تدریس میں آپ نئی نسل کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امامت نہیں کریں، لیکن تدریس سے صرف نظر کر کے اور مدرسے سے اور اس طرح کے ایجوکیشن سینٹروں سے اپنے آپ کو الگ کر کے اگر مسجد کی دیوار میں محصور ہونا آپ پسند کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حیثیت عرفی کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو ختم کر رہے ہیں اور آپ اپنے نئی نسل کو فائدہ پہنچانے سے پہلو طے کر رہے ہیں۔ یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں۔ استاد ہونا بڑی قیمتی بات ہے۔ اس وقت علماء ہمارے اتنے کم ہمت واقع ہو رہے ہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے اپنی نسلوں کو سیکھنے اور اس پر وقت دینے اور قربانی دینے سے پتہ نہیں کیوں بھاگتے۔ اور امامت تلاش، السلام علیکم السلام علیکم، بریانی پر بیٹھی آپ سب ہمارے الحمدللہ بالکل چوزا لوگ، آپ کا پھیپھڑا، آپ کا گردہ، آپ کا حیالہ، آپ کی کلیجی، آپ کی میموری، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کا بی پی، ٹی پی، ای پی، سی پی، جتنا ہے سب بڑھیا، سب اچھا، پوری باڈی کا کاٹ فریش، سب فریش۔ الحمدللہ اس فریش ہونے کی حالت میں آپ اپنی نئی نسل کو جو بنا لیجیے، ہم بتاتے ہیں بنا لیجیے۔ اگر امام ابو حنیفہ صرف امام مسجد کے ہوتے، بات اللہ صاحب میں بات امام ابو حنیفہ اگر صرف امام مسجد کے ہوتے، بہنوں اس کو یاد کر لو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی امامت انہوں نے نہیں کی ہے، کبھی کبھی پڑھایا ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے امام ہوتے تو امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے یوسف نہ ملتا، یوسف نہ ملتا۔ امام یوسف جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے اور آپ بھی ہیں، وہ استاد عالی مقام سیدنا امام ابو حنیفہ کی تدریس کا فیضان تھا۔ ان کی ماں غریب تھی، مفلس تھی، کپڑا دھونے کا کام کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے یوسف کی پیشانی کو پڑھا اور پہچانا اور ان کی ماں کو بھی وظیفہ دیا اور یوسف کو سنبھالا۔ اگر یہ مدرس امام ابو حنیفہ نہ ہوتے تو یاد رکھیں تو آپ کو امام یوسف نہ ملتے، ملا محمود اگر استاد نہ ہوتے تو شیخ الہند آپ کو نہ ملتے، علامہ شاہ کشمیری نہ ملتے۔ اور دنیا میں جو اساتذہ کا ایک سلسلہ ہے اور سنہری کڑی ہے، یہ نہ ملتا۔ اگر آپ نے سستی کاہلی کا، ہم نے سستی کاہلی کا مظاہرہ کیا اور قوم کی کچھ نازیبہ باتوں سے تنگ آ گئے اور امامت کی وادی میں ہم قید ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں آپ نے اپنی نئی نسلوں کی بہتر تعمیر و تشریح سے پہلو طئی کرنے کے جرم میں کہیں نہ کہیں ہم خدا کی نظر میں کھڑے رہیں گے۔ اس لیے بہنوں بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم نہیں جانتے، کوئی ایسی بہن بھی ہوگی جو ماں بھی ہو چکی ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کسی کی شادی ہو چکی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ اللہ نے تم پر خاص فضل فرمایا، تم سے دنیا آباد ہوئی ہے اور جس طرح سے تم سے دنیا کا ظاہری آبادی ہوئی ہے اسی طریقے سے اللہ نے تم کو دنیا کی باطنی آبادی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تدریس کا کام ہے اور باہر میں جو بچے نظر آ رہے ہیں وہ بھی تمہاری ذریعے سے آبادی ہوئی ہے۔ پوری دنیا جو آباد ہے وہ تمہیں سے آباد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہنیں تدریس سے جڑی ہوئی ہیں وہ ظاہری آبادی میں بھی شریک ہے اور اب مانوی آبادی کے لیے بھی وہ قبر بستہ ہے۔ اللہ تمہاری اس خدمت کو قبول فرما کر کے
تمہارے لال و گوہر کو تمہارے آنکھوں کی پتلی بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور تمہارے مستقبل کی تعمیر و تشکیل کے لیے تمہاری نسلوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے، بھائیوں سے، جو ہم سب ایک رفیق سفر ہیں، ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، اور سفینہ نجات میں ہم لوگ الحمدللہ سوار ہیں، تو کوئی تربیتی نظام نے آپ نے محسوس کیا ہوگا میری گفتگو سے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں یا ہم برادرانہ طور پر آپ سے بات کر رہے ہیں۔ بس آپ کی مہربانی ہے کہ آپ دونوں کان اور اس کی قوت کی طرف لگائیں۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ٹائم کی پابندی وغیرہ وہ سب چھوٹ گیا، نہیں ہو سکتے، وہ سب آگے ہوگی بات۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مجھ سے ایگریمنٹ کریں گے تب میں کہوں، کہتے ہیں انشاءاللہ سب کے سب کہتے ہیں، یہ بہن سب بھی ایگریمنٹ کرے گی، بہن تم سے زیادہ ایگریمنٹ چاہتا ہوں ان لوگوں سے، یہ لوگ زیادہ بیزی لوگ ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے بیوی بنایا، مردوں کو اللہ نے بیزی بنایا۔ وہ بہن یہ کہنا ہے اپنی اولاد کے لیے دل و جان سے دعا، گھر میں ایسی جگہ بناؤ جہاں پر تمہاری آنکھوں کے رونے کی جگہ ہو۔ تمہاری آنکھیں جب روئے گی تو آنسو تمہارے چہرے کو بوسہ دے گا، اور وہ نیچے آئے گا اور اپنے مرحومین پر جہنم حرام اور اپنے اولاد کے مستقبل کا دعاؤں کا اہتمام سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے، اور دعاؤں کا اہتمام ہم سب بھائی اپنی اولاد کے لیے۔ آپ سب شادی شدہ ہیں نا؟ کوئی آدمی بغیر ایمان والا بھی ہے؟ دو چار کس ہے؟ نہیں، ان کو سب سے پہلے تو نکاح ہے، بغیر نکاح والا کوئی نہیں۔ یہ بدماشی 30 برس ہو گیا، 36 برس ہو جاتی ہے، دلہا آنا چاہیے، ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ پارلے جی بسکٹ بھی ایک دن ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے تو لوگ نہیں خریدتا، اتنا بڑا دلہا ڈیٹ ایکسپائر سب شادی شدہ آنا چاہیے۔ یہ ایمان کی تکمیل کا سامان ہے، ایمان کی تکمیل کا سامان، فیشن نہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہم سب دعا، اس کے بعد میرے بھائی آپ نے شاگردوں کے لیے دعا۔ میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اور جن بھائیوں کو، جن عزیزوں کو، جن بہنوں کو، جن بیٹیوں کو ہم پڑھاتے ہیں اس کے لیے ہم دعا آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ کرتے ہو، میں نہیں کر پاتا، اسی لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کاش کہ ہماری دعا میں ہمارے شاگردوں کو جگہ ملے، اور یہ دعا ایک ایسا سلسلہ ہے جو رب سے جوڑتا ہے اور سب سے جوڑتا ہے، رب سے جوڑتا ہے، اور رب سے جڑنے کے بعد سب سے جوڑتا ہے۔ تو آپ شاگرد سے جڑنا چاہیں گے تو اندر بغیر وائر کے اگر جڑنا چاہیں گے تو اس کی کڑی دعا ہے۔ اپنے شاگردوں کے لیے بہنوں اور اپنے تلامذہ کے لیے بہنوں دعا کرنے والی دعا مانگو، پہلے اولاد کے لیے مانگو، اپنے شاگردوں کے لیے مانگو کہ اللہ جس بیٹیوں کو اور جس بیٹوں کو میں نے پڑھایا ہے، اللہ اس کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے، میری آنکھوں کا سرما بنا دے، میری زندگی کا حسین اور خوبصورت گلدستہ بنا دے، اے اللہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور آنے والی نسلوں کا معمار بنا دے۔ اے اللہ اس سلسلے کو ایسا قبول فرمائیے کہ میرے لیے بہت خوبصورت اور سلسلہ لا ينفک صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان شاگردوں کو صحت دیجیے اور عافیت دیجیے
کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ماں باپ کو بھی اللہ توفیق دیجیے کہ اس بچے کو زیادہ سے زیادہ پڑھائے۔ جو قوم نہیں پڑھے گی وہ آگے نہیں پڑھے گی۔ پڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری۔ تو اس طرح کی دعائیں ماؤں آپ مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنسو کو مین گیٹ پر رکھا ہے، ہم لوگ کے آنسو کو گناہ میں ڈالتے ہیں۔ مرد سب کا آنسو نکلتا ہی نہیں، گناہ میں چلا عورتیں مولانا بہت ہوتی ہیں۔ ایک بات عورت کی آگے تو کہہ کے ختم کرتا ہوں میں، تم کو فائدہ ہوگا۔ بولو جیجوارہ میں ایک پروفیسر مزمل صاحب ہیں، کے ایل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، میرا تعلق نہیں تھا۔ دکان ہے جیجوارہ میں بہت اچھے کپڑے کی اور عزت کی، مولانا بڑے فیاض اور سخی آدمی اور ماشاء اللہ بڑے کاروباری، بالکل داتا آدمی۔ وہ آدمی دسترخوان بچھاتا ہے تو لگتا ہے کہ حاکم تائی کو بھی شرما کے آنا پڑے گا۔ کبھی محترم صاحب موقع ہو تو انشاءاللہ ملاقات کرائیں، ان کا مال کلکتے سے بھی جاتا ہے۔ تو پروفیسر مزمل صاحب اپنی اہلیہ اپنے دو بچے کے ساتھ عمرہ میں جا رہے تھے، احرام خرید لیا۔ میری نگاہ پروفیسر مزمل پہ پڑی، ان کے بچوں پہ پڑی، دیکھا ہے بڑا خوبصورت ہے، بچہ سا بھی خوبصورت تھا اور مزمل صاحب بھی خوبصورت تھے، اور ان کی اہلیہ بھی اپنا ایک انداز میں تھی، لیکن بہت زیادہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کہ عورت جا رہی عمرہ میں کیا کرنے چاہیے، چہرہ والا سب کھول کر کے میں زیادہ متوجہ نہیں ہوا، لیکن دھیان دیا کہ جانا ہے قافلہ عمرہ میں جانا، اس کے عمرہ کر اس پر رنگ کیسے چڑھے گا عمرہ کا، اسی دھیان میں تھا۔ 15-20 منٹ تک بچوں کو، اس کے ابا کو جھوٹ کہا کو بولی ان کی بیوی زمین صاحب کو بلایا، کہاں عمرہ میں جانا، طواف سیکھا ہے؟ پھر میں نے طواف کا طریقہ ان کو بتایا، تو وہی طریقہ مسنون ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے کہا کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی کیجیے اے اللہ تیری رحمت بیت اللہ کو اتر رہی ہے اور میرا دل بیت اللہ سے قریب ہے، انہیں زیادہ دور پارسل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس دل میں بھی رحمت اتار دیجیے، یہ احساس کیجیے۔ دوسرا احساس یہ بتایا کہ یہ بھی احساس کیجیے گا کہ اللہ ضرورت مند آدمی امیروں کے گھر کا پھیرا لگاتا ہے، ایک چکر 2 چکر 4 چکر مارتا ہے تو مل جاتا ہے۔ ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں پناہ آدمی کا چندہ تھا 3 بار گئے نہیں ملا، لیکن آج فجر بار گیا تو پکڑا دیا۔ تو 4 چکر پکڑایا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کو پکڑانے والی بات تو ہے نہیں، آپ تو ہر جگہ ہے۔ اب بیت اللہ تو خاص آپ کی رحمت کا محور و مصدر سینٹر، اے اللہ ایک ضرورت مند آدمی جب کسی امیر کے گھر کا چکر لگا گیا ہے تو ایک دن سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ آپ سے بڑا غنی کون ہے؟ آپ تو غنی ہیں، اور ہم کو تو فقیری کی سرٹیفکیٹ آپ نے دیا، ہم لوگ تو مسترد فقیر ہیں۔ وانتم الفقراء، اللہ وانتم الفقراء، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیے، اور ہر غنی چاہتا ہے کہ میرا مال فقیر تک پہنچے۔ اے اللہ آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، سب بات آپ ہی نے کہا، تو آپ اپنا مال بھی فقیر کو دے دیجیے، اپنا مال بھی فقیر کو دے دیجیے، فقیر کو دے دیجیے۔ جب اس احساس کے ساتھ اگر آپ طواف کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہوگی، آپ چارج ہو جائیں گے اور آپ کی مرادیں پوری
کیسے تاکیے گا؟ ایسی کرسی پہ بیٹھ جانا دیکھیے کہا کو تاکہ اس طرح سے کہ ہم لوگ اپنے شہر میں کبھی کھانا وانا کھاتے ہیں، بلی گھر میں ہے، دروازے پر کتا ہے، تو وہ بھی کھانے کے پاس قریب میں آ جاتا ہے اور وہ بھی بڑے ادب سے بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھانے والے کا منہ تکتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانا کھانے والا آدمی دو نوالا اس کو دے ہی دیتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ میں اللہ کو تاکے گا کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے کتا نہیں بنایا، بلی نہیں بنایا۔ وہ منہ تکتا ہے تو کھانے والا آدمی اس کو لقمہ دے دیتا ہے، آپ تو غنی ہیں، میں آپ کے گھر کا منہ تکتا ہوں، اے اللہ ہم کو محروم کیسے واپس کر دیجیے۔ اتنا جب کہا تو مزمل اور زیادہ ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میری بیگم ہم کہا نہیں، لیکن دل دل میں ہم نے سوچا کہ ہم کب دعویٰ کیا کہ میری حضرت کی بات ہم ان کو بھی ذرا سمجھا دیا۔ اب شوہر ہیں، بچے ہیں اور اس کی دکان کے ساتھ ایک دو آدمی اور ہیں، ایسے مجمع میں اگر کوئی خاتون آتی ہے نقاب کے ساتھ اور چہرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی مذاہقہ نہیں۔ اس عورت کو میں نے یہ ساری باتیں بتائی، اس خاتون نے جو بہن دعا بتائی ہے مجھ کو، وہ دعا تم کو بتا، میری زندگی میں اس دعا کا تصور نہیں آیا۔ اس خاتون نے کہا کہ حضرت وہ تو اور رونے لگی، مزمل سے ذرا کم روئے کیونکہ ان کا آنسو گلاؤں میں تھا، عورت سب کا آنسو میں نہیں گر پڑا۔ روتے روتے اس نے کہا، اس خاتون نے کہ حضرت میں نے اللہ سے عمرے کا سفر مانگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ابا بھی نہیں اور میری امی بھی گزر گئی، تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہیں ہے تو مجھ کو اپنے گھر بلائے، اگر ابا زندہ ہوتے تو مجھ کو گھر رخصتی کرا کے لے جاتے، اگر امی زندہ ہوتی تو اپنے گھر بلا دیتے۔ اے اللہ یہ دونوں گزر گئے، اے میرے مالک آپ تو زندہ ہیں، آپ ہی تو اپنے گھر بلا لیجیے، آپ تو اپنے گھر بلا لیجیے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور جتنا مانگا اتنا اللہ نے دیا کہ اب میں اپنے ساتھ اپنے شوہر اپنے دو بچے سب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب تک وہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں رہے ہم سے میاں بیوی سب رابطے میں رہے۔ اس دعا کو طاقت دیکھ لیجیے، اللہ میرے ابا بھی گزر گئے، امی بھی گزر گئی، اب کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے گھر بلائے، اے اللہ آپ تو زندہ ہیں، آپ اپنے ہی گھر بلا نہ دیجیے رخصتی کرا کے۔ یہ دعا کیسے قبول نہیں؟ بہنوں تم بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہارا رشتہ بیت اللہ سے اور مدینہ رسول سے جوڑ دے، حرمین شریفین سے جوڑ دے، اب تم سب کے لیے حرم جانا آسان کر دے۔ یہی دعا ہم کو بتانی تھی اور یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے آنکھوں کے مین گیٹ پر آسی کو رکھا ہے۔ بہن جب تم اپنے لیے دعا کرو گی، اپنی شاگردوں کے لیے دعا کرو گی، اللہ وہ شاگرد تمہارے آنکھوں کی پتری بنے۔ ہم سب کی یہ تمنا یا آرزو ہونی چاہیے کہ میرا شاگرد ہیرا بنے، موتی بنے، مستقبل کا امام بنے اور تقویٰ کا امام بنے۔ قرآن نے دعا بھی سکھائی ہے کہ کیا دعا مانگنا چاہیے، کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہماری اولاد کو سب سے اعلیٰ درجے کے طبقات میں نمایاں بنا، سب سے نمایاں بنا، تقویٰ عطا فرما، وہ امام التقویٰ بنا۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے تمام، اپنے بچوں کے لیے مانگنا اور اپنے عزیزوں کے لیے مانگنا۔ میں انہی متفرق باتوں پر اپنی اس مذاکراتی یا برادرانہ اور رفیقانہ
گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کبھی یاد آ جائے تو میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ جب تک رکھے، جسم و جان دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھے، آج جب میری سانس ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کوئی دوسری سانس میرے مقدر حیات میں نہ ہو، تو آخری سانس اللہ تعالیٰ نے کلمہ جاری فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر، اس ایمان پر خاتمے کا حریص بننا، لالچی بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے یہی فیصلہ فرمائے کہ ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی بلائے تو ایمان پر بلائے۔ میں حضرت مولانا طلحہ صاحب رسمی مبارکبادی اور لفظی شکر گزاری کے بجائے دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور معنوی اعتبار سے آپ کو سرسبز و شاداب رکھے، اور پورے سسٹم اور نظام کو ہرا بھرا رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله۔